کسی عورت کا رونا صرف رونا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا رونا دعا بھی ہوتی ہے، بد دعا بھی ہوتی ہے۔ اگر گھر کے مرد کسی عورت کے رونے کو سنبھال نہ پائے تو سمجھ لو وہ گھر تباہ ہو گیا، اس گھر کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بہت جلد پھر انتظار کرو کہ اس گھر کے اوپر 5 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور نازل کرے گا۔ اس لیے اگر آپ کی وجہ سے گھر میں کوئی ماں روتی ہے، کوئی عورت روتی ہے، کوئی بہن روتی ہے، کوئی بیوی روتی ہے، اگر آپ نے اس کو نہ سنبھالا تو آپ سمجھ لو کہ اس کے جو آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہیں وہ صرف نارمل ایک آنسو یا پانی نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کو برباد کر کے رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کی زندگی کو بدسکون بنا سکتے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہماری بیوی یا یہ ہماری ماں یا ہماری بہن کے رونے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آئی ہیں۔ کیونکہ عام طور سے جس گھر میں عورتیں رو رہی ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ تعالیٰ کچھ مصیبتوں کو پھر نازل کر دیتا ہے، کچھ مصیبتیں اس کے گھر میں جنم لے لیتی ہیں، اور جانتے ہیں وہ مصیبتیں کون سی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عورت جب روتی ہے نا تو وہ کیوں روتی ہے؟ ہر عورت خوش رہنا چاہتی ہے، اور عورتوں کا دل اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑا خوش ہو جاتی ہیں۔ آپ انہیں چھوٹا سا گفٹ لا کے دے دو نا، کوئی شوہر بیوی کو چھوٹا سا گفٹ لا کے دے دے، اچھل جاتی ہیں، وہ خوش ہو جاتی ہیں۔ شوہر بیوی کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانے میں پوچھ لے کہ آؤ بیگم ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، پورے دن کی ٹینشن بھول جاتی ہے۔ ماں سے آپ 2 منٹ بیٹھ کے پیار سے بات کر لو، ماں ہزاروں دعائیں آپ کو دیتی رہتی ہے۔ آپ گھر سے باہر نکلتے ہو، آپ جانتے ہو کہ آپ کی ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں آپ کے لیے دعا کے لیے، لیکن کتنی بری بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ جب اسی ماں کو آپ رلاتے ہیں، جب آپ کی وجہ سے وہ ماں روتی ہے، اس کے آنکھ میں آنسو آتا ہے تو خدا کی قسم رب کا عرش ہل جاتا ہے۔ جب باپ کے آنکھ میں آنسو آتا ہے تو اللہ کے فرشتے ڈر جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے رونے لگتے ہیں، کوہرام مچ جاتا ہے۔ کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باپ کی دعا ہو یا بد دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جس طرح ایک نبی کی بد دعا یا دعا امت کے لیے ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کی دعائیں لینا سیکھو، بیوی کو خوش رکھنا سیکھو، ورنہ ان عورتوں کے چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو یا وہ بیوی ہو، ان کے آنسو برباد کر کے رکھ سکتے ہیں ہماری زندگی کو، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو عام طور سے جس گھر میں عورتیں روتی ہیں وہ مظلوم ہوتی ہیں، مظلومہ ہوتی ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، ورنہ عورتیں رونا نہیں چاہتی ہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش ہو جاتی ہیں۔ اگر شوہر کی طرف سے کوئی ٹینشن ہے، یا اس کو کسی بھائی کی طرف سے کوئی پرابلم ہے، یا کسی ماں کو بیٹے کی وجہ سے کوئی ماں رو رہی ہے، تو پھر یاد رکھو اور ان 5 مصیبتوں کا انتظار کرو، ورنہ پھر ان سے معافی مانگو، ان کے ساتھ بہترین سلوک کر لو اور اپنی زندگی کو بدل لو، ورنہ یہ 5 مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلی مصیبت برکت کا اٹھ جانا۔ جس گھر میں کوئی خاتون روتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر سے برکت کو ختم فرما دیتا ہے، پھر اس گھر میں برکت نہیں آتی۔ عام طور سے بیویاں پس رہی ہوتی ہیں، رو رہی ہوتی ہیں، شوہر کما رہا ہے، شوہر اچھا کما رہا ہے، لیکن برکت ہی نہیں ہے۔ کیوں برکت نہیں ہے؟ کیونکہ جو عورت رو رہی ہے گھر میں بیٹھ کر، چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو یا بہن ہو، اس کی رونے کی وجہ سے پھر اس گھر سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور میں ساری چیزیں آپ کو حدیث کے مفہوم بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ دلوں کی بے سکونی، دلوں کے اندر آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے، سکون میسر ہو جائے، تو آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ اس کی وجہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اپنے گھر میں اچھا ہو۔ پھر اس سے اگلی حدیث آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کا اخلاق بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔ تو بیوی کے ساتھ اخلاق بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی تربیت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ جب ماں ٹینشن میں ہوگی، جب ماں رو رہی ہوگی، جب اس کا خود کا دل و دماغ ٹھیک نہیں ہوگا تو بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکتی، تو وہ بچے اچھی طرح سے پل نہیں سکتے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے۔ تو جب بچے ماؤں کو روتا دیکھتے ہیں تو مائیں کیسے اپنے آنسو پہنچ رہی ہوتی ہیں بچوں کے سامنے، وہ اتنا ظرف رکھتی ہیں عورتیں کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے رونا پسند نہیں کرتی ہیں۔ عورت رو رہی ہے، بچے نے آ کے پوچھا مما کیا ہوا، تو وہ فوراً آنسو پوچھتی نہیں بیٹا کچھ نہیں۔ تو وہ اتنا ان کے اندر ظرف ہوتا ہے، وہ سوچتی ہیں کہ ہم اس کو اس کے باپ کا کمینہ پن نہ بتائیں، ہم یہ نہ بتائیں کہ تمہارے باپ کی وجہ سے ہم رو رہے ہیں۔ تو پھر اگر روتی رہتی ہیں تو پھر بچوں کی تربیت پر پھر اثر پڑتا ہے۔ سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس گھر میں پھر جب آ جائے نا جس گھر سے، تو سمجھ لیں کہ وہ گھر تباہی سے اس گھر کو کوئی نہیں بچا سکتا۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق بتائے ہیں وہ بیوی کا، ماں کا، بہنوں کے جو حقوق ہیں، اگر کوئی شوہر ان کو ادا نہیں کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بیویاں یا گھر میں کوئی عورت روتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شیطان کا غلبہ، شیطان پھر ان گھروں میں غالب ہو جاتا ہے جن گھروں میں عورتیں پس رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میری ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را دین کو فالو کرو۔ آج کے سیریل دیکھ کر، آج کے ناٹک دیکھ کر، آج کی فلمیں دیکھ کر اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔ جو آپ کو فلموں میں، ناٹکوں میں دکھایا جا رہا ہے کہ اور آپ اس کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو ایک تیار کردہ اسکرپٹ ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کے گھر کو تباہ کر سکتی ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں، آقا کی سنتوں پر عمل کریں، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہماری دنیا ہی اللہ تعالیٰ جنت بنا دے گا اور جنت میں بہترین انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔